ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं हम हाइपोथायराइडिज्म या जिसको हम अंडर एक्टिव थायराइडिज्म के नाम से जानते हैं उसके बारे में, यानी सुस्त गद्दाए दरकिया या जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स हैं उनकी जो सिक्रीशन है उनमें कमी, इसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म जो है वो या तो प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी में ये भी है कि पैदाइशी तौर पर अगर ये आर्जा लाहक है कि बच्चा पैदा ही हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हुआ है कि उसमें थायराइड ग्लैंड मौजूद ही नहीं है या उसमें वो एक्टिव नहीं है, सुस्त हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि वो किसी भी बीमारी की वजह से वो हाइपोथायराइडिज्म यानी उसमें थायराइडिज्म जो ग्लैंड्स को थायराइड ग्लैंड जो है वो जो सिक्रीशन खारिज करता है उसमें कमी वाक़या हो गई हुई है, तो उसको हम प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हमारे पेचुटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर सिक्रीशन खारिज नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानेंगे, लेकिन ये सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म कहलाएगा। तो हम थोड़ा सा ज़रा ये देख लें कि ये थायराइड क्या चीज़ है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि इसका पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं। असल में थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो तकरीबन 20 ग्राम का एक हमारे यहाँ पे हार्मोन है जो मौजूद होता है, जिसको हम ये जो गंठी कहते हैं या आडम एप्पल के नाम से जाना जाता है, कि इसके अंदर जो है वो हमारा एक तितली नुमा बटरफ्लाई की तरह का एक हार्मोन सिक्रीशन करने वाला एक गदूद है, तो उसको हम थायराइड कहते हैं। अच्छा, ये थायराइड जो है अगर ये अपनी सिक्रीशन ज़्यादा खारिज करनी शुरू कर दे तो इसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, और अगर ये कम खारिज करे तो इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अगर ये नॉर्मल करे, सिक्रीशन खारिज करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये यूथायराइडिज्म है। अब हमारा टॉपिक जो है वो हाइपोथायराइडिज्म है। तो हाइपोथायराइडिज्म में यह है कि ये दो किस्म की सिक्रीशन खारिज करता है जिसको हम T3 और T4 कहते हैं। अगर इनकी मिकदार नॉर्मल वैल्यू से कम हो तो ये हाइपोथायराइडिज्म होता है, और इसी तरीके से अगर सेकेंडरी तौर पर हो तो वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की एक हार्मोन्स हैं जो खारिज होते हैं जिसको हम TSH के नाम से जानते हैं। जब उनका लेवल कम हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये हाइपोथायराइडिज्म जो है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम की वजह से है, जिसको हम सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये पूरे दुनिया में तकरीबन 2% जो है वो पाया जाता है, यानी हर 100 अफराद में से तकरीबन 2 अफराद को ये बीमारी लाहक होती है, और औरतों में इसका तनासब जो है वो 10 गुना ज़्यादा है मर्दों से, क्योंकि औरतों में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे प्रेगनेंसी के दौरान में या बलूगत के दौरान में उनमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उनको डील करता है, तो इस वजह से आम तौर पर उनमें ये निस्बतन ज़्यादा पाया जाता है मर्दों की निस्बत। तो ये हाइपोथायराइडिज्म जो है इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि इसकी अलामत क्या होती हैं, काजेज़ क्या होती हैं, और फिर यह इसका डायग्नोज़ कैसे किया जाता है, और डायग्नोज़ करने के बाद इसकी हम मेडिसिन कौन सी यूज़ करते हैं, हम कौन से घरेलू टोटके हैं जिनके ज़रिए से इसको मैनेज कर सकते हैं, और क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अगर हम इख्तियार करें तो हाइपोथायराइडिज्म पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, इसके असबाब या वजूहात क्या होती हैं। तो इसमें एक तो वो है जिसको बहुत हम रेयर होती है, बहुत कम होती है वजह, वो है कि पैदाइशी तौर पर हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो बना ही नहीं होता, डेवलप ही नहीं हुआ होता, लेकिन ये बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। लेकिन 85% ऐसे लोग हैं जिनमें ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। ऑटो इम्यूनिटी क्या चीज़ है कि हमारे जिस्म के जो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो हमारे बीमारियों के ख़िलाफ़ दिफा करते हैं, तो उसमें यह है कि जितनी भी बाहर से कोई बीमारियां आती हैं, मसल फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है,
یا کوئی دوسرے جراثیم ہیں جو ہماری باڈی کے اندر جب آتے ہیں تو ان کو جب وہ داخل ہوتے ہیں تو ان کو کل کرنے کے لیے ہمارا جو مدافعتی نظام ہے جس کے اندر ہمارے وائٹ بلڈ سیلز کام کرتے ہیں، ہمارے یہ گلینڈز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں کہ ان کو وہ کل کر دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہی یہ مدافعتی نظام کے جو سیلز ہیں یہ ہمارے اپنے گڈ بیکٹیریا کو، ہمارے اپنے باڈی سیلز کو جو ہے انہی کو یہ غلط میسج ملنے کی وجہ سے کل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب اس طرح کی کیفیت ہو کہ وہ اپنے ہی باڈی سیلز کو مارنا شروع کر دیں تو اس کو ہم آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں. تو ہائپوتھائرائڈزم میں 85% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں آٹو امیون ڈیزیز پایا جاتا ہے. یہ بطور آٹو امیون ڈیزیز کے ڈیولپ ہوتا ہے. ہائپوتھائرائڈزم کی سمپل سی جو اگر ہم وجہ دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ اس پہ ہماری جو T3 اور T4 جو ہمارے ہارمونز ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ہمیں ہائپوتھائرائڈزم ہو جاتا ہے. اور اس کی جو کازز ہیں یا وجوہات ہیں اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ سرجری کے ذریعے سے کسی بھی قسم کا یہاں پہ کوئی ٹیومر تھا یا ویسے یا ہائپر تھائرائڈزم بھی تھا یا کوئی اور وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے سرجری کر کے ہمیں وہ اس میں سے پارشلی نکالنا پڑ گیا جو ہمارا تھائرائڈ گلینڈ ہے، یا اس میں یہ ہے کہ ٹوٹلی نکال دیا گیا جس کی وجہ سے ہائپوتھائرائڈزم ہو گیا کہ T3 اور T4 ویلیوز جو ہیں وہ ڈکریز ہو گئی ہمارے ہارمونز کی جو یہ پروڈیوس کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ بعض دفعہ کوئی کینسر کا کوئی بعض دفعہ پرابلم ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ریڈیشن کی جاتی ہے، کیموتھراپی کی جاتی ہے، جس سے یہ ہمارے تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی سکریشن پراپر خارج نہیں کرتے ہیں. تو جب وہ پراپر خارج نہیں کرتے ہیں، اس سے کم خارج کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہائپوتھائرائڈزم ہو جاتا ہے. اور کچھ ہماری غذائی بد پرہیزیاں بھی بعض دفعہ ہائپوتھائرائڈزم کا باعث بنتی ہیں، جس میں ہم پراپر آیوڈین نہیں لیتے ہیں، اس کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ہائپوتھائرائڈزم ہو سکتا ہے. تو یہ چند ایک کازز ہیں جس کی وجہ سے ہائپوتھائرائڈزم ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ آپ علامات کو، سمٹمز کو اور کازز کو جو وجوہات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر اگر ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہائپوتھائرائڈزم کو ہومیوپیتھی کے ذریعے سے کور کیا جا سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہائپوتھائرائڈزم کے سمٹمز یا علامات کیا ہوتی ہیں. ہائپوتھائرائڈزم میں اصل میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر ہم ٹیسٹ کے اندر یہ دیکھیں کہ T3 اور T4 ہمارے ہارمونز کا لیول کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ہائپوتھائرائڈزم کا شکار ہے. لیکن اگر ابھی ہم نے ٹیسٹ نہیں کروائے ہیں تو اس سے پہلے کس طریقے سے پتہ چلے کہ کیا اس کو ہائپوتھائرائڈزم ہو تو نہیں سکتا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آواز میں تبدیلی اگر محسوس ہو رہی ہے تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے. اگر یہ وائٹر جو ہے وہ بن گیا ہے، یہاں پہ ایک گلڈ سی، ایک یہ سوجن سی آ گئی ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہائپوتھائرائڈزم ہے. اس کے علاوہ بالوں کا گرنا، بالوں کا پتلا ہونا، بے جان ہونا اور بے رونق ہونا، اور جو ناخن ہیں ہمارے ان کا کھردرا ہونا اور ان کا بے جان ہونا، جلدی جو ہے ان کا جھڑ جانا، بالوں کا بھی اور ناخنوں کا بھی آگے سے بربرا ہو جانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی اسی میں آتی ہیں. اسی طریقے سے خواتین میں بار بار حمل کا گر جانا، وقت سے پہلے جو ہے نا وہ ڈلیوری کا ہو جانا، پھر اس کے علاوہ مینسز کا بہت زیادہ آنا اور مینسز ارریگولر ہونا، بے قاعدگی ہونا اس کے اندر، یہ بھی پائی جاتی ہے. اور بچیاں جو ہیں وہ وقت سے پہلے بلوغت میں آ جائیں تو یہ بھی ہائپوتھائرائڈزم کی علامت ہو سکتی ہے. اور مردوں میں یہ ہے کہ ان کے جسم کے بال جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اس سے. پھر عورتوں اور مردوں دونوں میں ہی موٹاپے کا زیادہ ہونا، اوبیسٹی کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا رجحان ہوتا ہے، بڑی جلدی وہ ویٹ گین کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیٹے رہنے کو دل چاہتا ہے. قبض کے اکثر شکایت ہوتی ہے، بہت زیادہ کئی دن جو ہے وہ اسٹول پاس نہیں کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی جب علامتیں پائی جائیں تو اس کو ہم
हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी अलामात हैं जो हमें देखने में आती हैं कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है और सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और हसास बहुत ज़्यादा होते हैं ये पेशेंट। और इसके अलावा ये है कि डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हर वक्त जो है वो एक उनको खौफ सा तारी रहता है। और इसके अलावा ये है कि वो बहुत जल्दी जो है वो गुस्से में आ जाते हैं, मूड स्विंग जो होता है वो होता है उनका कि कभी वो घड़ी में तोला घड़ी में माशा, इस तरह की कैफियत होती है इन पेशेंट्स की। और सुस्ती काहली तो इनके ऊपर जो है ना वो हर वक्त सवार रहती है जो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार पेशेंट्स होते हैं। इनमें ख़ास तौर पर जो अलामत पाई जाती है वो इसकी स्टमक की है। स्टमक में यह है कि अंतड़ियों का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है और उनमें सुस्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होती है। और जो खुराक है वो जुज़्व बदन ना बनने की वजह से मोटापा होना शुरू हो जाता है कि ज़्यादा जल्दी वो हज़म नहीं होती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सुस्त हो जाता है। यानी सुस्ती हर चीज़ में पाई जाती है, यहाँ तक कि उनके सोचने में, फ़हम में सुस्ती पाई जाती है कि उनके अंदर वो हाफजे की कमज़ोरी पाई जाती है, वो सोचना चाहते ही नहीं है कोई डीपली। वो ऐसे लगता है कि जैसे वो सती सी सोच उनके अंदर होती है और वो किसी चीज़ के बारे में कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हाइपोथायराइडिज्म के बच्चे जो होते हैं वो क्लास में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। और इसी तरीके से जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनके अंदर ये है कि वो जल्दी भूलने की आदत पाई जाती है, जैसे हम डायमेंशिया भी कहते हैं या याददाश्त की कमज़ोरी भी कहते हैं, ये उनमें पाई जाती है। हाइपोथायराइडिज्म की अगर ये अलामत पाई जाएँ तो फिर हमें ज़रूर हाइपोथायराइडिज्म का जो टेस्ट करवाना चाहिए। और टेस्ट के बाद यह है कि अगर वो टेस्ट में वैल्यू कम आ रही हो हमारे T3 की, T4 की, तो फिर उसका प्रॉपर होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहिए ताकि ये ठीक हो सके। हाइपोथायराइडिज्म की तशखीस कैसे हो या डायग्नोज कैसे किया जाए, तो ज़ाहिर है ये ब्लड के अंदर से एक टेस्ट होता है जिसके ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि हमें हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। अगर इसके आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं डिटेल के साथ, कि जो अलामात उसमें नज़र आ रही हैं आपको कि अगर ऐसी हैं तो आप अपना टेस्ट ब्लड में से करवाएं। उसमें क्या है कि T3, T4 और TSH 3 टेस्ट होते हैं जो करवाए जाते हैं। अब T3 और T4 का अगर लेवल नॉर्मल रेंज से कम है तो इसका मतलब है कि आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं। और TSH ज़रा मुख्तलिफ चीज़ है कि हमारे दिमाग के अंदर जो है वो एक पेचूटरी ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, इस ग्लैंड के अंदर जो है वो हमारे थायराइड को जो कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए या उसके हार्मोन्स को अफराज करने के लिए, जो वो किरदार अदा करने के लिए एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हम TSH कहते हैं। अगर TSH ज़्यादा खारिज हो तो इसका मतलब है कि हम हाइपोथायराइडिज्म के शिकार हैं, यानी उसकी ज़्यादती हमारी T3 और T4 के लेवल को कम कर देती है, यानी हमें हाइपोथायराइडिज्म में ले जाती है। और अगर वो कम हो तो इसका मतलब है कि हम हाइपरथायराइडिज्म में हैं। तो इसका मतलब यही है कि जैसे ये दो तराजू के पलड़े हैं कि अगर ये TSH जो है वो ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगा, और T3 और T4, और अगर ये कम है तो ये ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, ये T3 और T4 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी इन दोनों का आपस में जो है वो इस तरीके से लिंक है कि एक के ज़्यादा होने से दूसरा जो है वो कम हो जाता है। तो ये 3 टेस्ट हैं जो ब्लड के अंदर से करवाए जाते हैं। इसके बाद फिर और मुख्तलिफ़ किस्म के गले के स्कैन हैं या दीगर टेस्ट हैं जिनके ज़रिए से जो एडवांस जो डायग्नोजिंग है वो की जा सकती है। लेकिन बेसिकली इन तीनों टेस्ट के ज़रिए से हम ये जान सकते हैं कि हम हाइपोथायराइडिज्म के शिकार तो नहीं है। अगर हाइपोथायराइडिज्म के शिकार हैं तो परेशानी वाली ज़रूरत नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और काजेस सारी चीज़ें देखने के बाद होम्योपैथी के ज़रिए से इसका इलाज मुमकिन है। अब हम बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट या इलाज क्या है। तो होम्योपैथी के अंदर हाइपोथायराइडिज्म का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है।
ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ بیماریوں کے بڑے بڑے نام سن کر پریشان نہ ہوں. یہ میں اپنے جو نو موز ڈاکٹرز ہیں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ بیماری کوئی بھی ہے، ہمیں اس کے بارے میں یہ نہیں پریشان ہونا چاہیے کہ یہ مرض ہے اور یہ ایلوپیتھک میں ناقابل علاج مرض ہے اور یہ مرض ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں سوچیں بھی نہ. ہومیوپیتھی میں تمام امراض کا علاج موجود ہے الحمدللہ. بات صرف یہ ہے کہ آپ اس کے ٹوٹل سمٹمز لیں، ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کے بعد آپ کے اس کی کازز کو تلاش کریں. یہ دونوں چیزیں جب آپ تلاش کر لیتے ہیں تو کازز کی بنیاد پر اور سمٹمز کی بنیاد پر جو میڈیسن بن رہی ہے وہ بے دھڑک دے دیں. اللہ کے فضل سے آپ اس مریض کو ٹھیک کر لیں گے. تو اس کے لیے جیسے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فرض کیا کہ اگر کسی خاتون کو بہت زیادہ مینسز آتے ہیں اور اس میں یہ ہے ہائپوتھائرائڈزم کے پیشنٹ کو، اور وہ جب مینسز زیادہ آتے ہیں تو مینسز زیادہ آنے کے بعد اس کو ریلیف ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی میڈیسن لیکسس ہے. تو آپ اس کو لیکسس دیں، اس سے اللہ کے فضل سے ہائپوتھائرائڈزم بھی ٹھیک ہوگا اور اس کی یہ پرابلم بھی ٹھیک ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر بال گرتے ہیں، بال جھڑتے ہیں اور بال بے رونق ہیں، بال باریک ہیں اور بالوں میں خشکی ہے اور پورے باڈی پہ خشکی ہے، ناخن خراب ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے میڈیسن ظاہر ہے نیٹرومیور ہے. تو نیٹرومیور سے اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ یہ پرابلمز بھی ٹھیک ہو جائیں گی، ہائپوتھائرائڈزم بھی ٹھیک ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر آئلی سکن ہے اور مسیں ہیں اوپر جسم پر، بال بہت زیادہ ہیں اور ساتھ ہائپوتھائرائڈزم ہے، تو تھوجا میڈیسن اس کی بن سکتی ہے اور تھوجا دی جائے، اس سے اللہ کے فضل سے جو ہے ہائپوتھائرائڈزم بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ کمپلیکیشن بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اور اگر ہم دیکھیں کہ جسم بالکل سست ہے اور موٹاپے کی طرف ہے، باڈی کے جو ہمارے میٹابولزم ہے وہ اتنا سست ہو گیا ہوا ہے کہ خوراک بھی جلدی ہضم نہیں ہوتی ہے، قبض بھی رہتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم خراب ہوا ہے، سستی ہے، کالی ہے اور سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس میں بھی کمی ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ ذرا سا کوئی گرمی کا موسم ہو تو اس میں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے اور ویسے جو ہے کہ وہ اس کو شدید سردی لگتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہے. تو ظاہر ہے یہ سارے سمٹمز کس میڈیسن کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ کلکیریا کارب کو. تو کلکیریا کارب دینے سے ہائپوتھائرائڈزم بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ سمٹمز بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر مینسز بہت زیادہ آتے ہیں اور کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کے لیے ساتھ ہائپوتھائرائڈزم بھی ہے، تو ایسی پیشنٹ کے لیے ہمارے پاس میڈیسن جو ہے وہ سبائنا بھی ہو سکتی ہے، کپسیلا بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری میڈیسنز ہیں، لیکسس بھی ہو سکتی ہے کہ جو ان جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو بھی ٹھیک کرتی ہے. اور یہ جس کاز سے ہیں، جس وجہ سے یہ کمپلیکیشنز پیدا ہوئی ہیں، وہ ظاہر ہائپوتھائرائڈزم ہے، تو ہائپوتھائرائڈزم بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اور بچیاں جو ہیں وقت سے پہلے بلوغت میں چلی جاتی ہیں یا جسم پر بہت زیادہ بال آ گئے ہیں، انوانٹڈ ہیئرز جس کو ہم کہتے ہیں، یا ہیرٹزم ہے، مردوں میں ہے یا عورتوں میں ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس آیوڈیم بہت اچھی میڈیسن ہے. آیوڈیم تو ویسے بھی ہائپوتھائرائڈزم کی بڑی مین میڈیسن ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اس کا پیشنٹ کا علاج کر سکتے ہیں. سردی کے حوالے سے ہم اگر دیکھیں کہ زیادہ لگتی ہے تو اس میں میڈورینم بھی بہت اچھی میڈیسن ہے کہ اگر ہائپوتھائرائڈزم ہے اور ساتھ اگر میڈورینم کے سمٹمز پائے جاتے ہیں اور تو اس میں یہ دی جا سکتی ہے. اگر بہت زیادہ بلغمی مزاج ہے اور بہت کھانسی بھی ہے، چیسٹ خراب ہے، گلا خراب ہے اور اس کے ساتھ ہائپوتھائرائڈزم ہے، تو ہم اپنا علاج ٹیوبرکلونینم سے بھی شروع کر سکتے ہیں. اور اگر کینسر کی ہسٹری ہے، فیملی میں کینسر کی ہسٹری چل رہی ہے یا اس پیشنٹ میں کینسر کی ہسٹری ہے یا ہائپوتھائرائڈزم ڈیو ٹو کارسینوما ہوا ہے، تو ہم اس کو کارسینوسینم کے میڈیسن سے اپنا ہائپوتھائرائڈزم کا علاج شروع کر سکتے ہیں. پہلے آپ کارسینوسینم کی ڈوز دیں، اس کے بعد اکارڈنگ ٹو سمٹمز اس کی جو بھی میڈیسن بن رہی ہے وہ دیں. اور ہائپوتھائرائڈزم میں اسکن کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اسکن پہ ریشز ہوتے ہیں، اسکن میں کٹ آ جاتے ہیں، اسکن میں پس پڑ جاتی ہے. تو اس طرح کی علامات ہوں اور جسم بھی موٹاپے کی طرف ہو، تو بال بھی خراب ہو رہے ہوں اور جو آنکھوں کے ابروؤں کے بال جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو اس وقت ہماری میڈیسن گریفائٹس ہو سکتی ہے. ہم گریفائٹس دیں تو یہ ساری کمپلیکیشنز بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہائپوتھائرائڈزم بھی ٹھیک ہو جائے گا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الاٹ آف میڈیسن
جو ہے وہ ہمارے ہومیوپیتھی میں موجود ہیں جو ہائپوتھائرائڈزم پر کام کرتی ہیں. ایک لمبی فہرست ہے. اور اب اس لمبی فہرست میں سے کون سی میڈیسن ہائپوتھائرائڈزم کے لیے ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے اس کے سمٹمز دیکھنے. کاز تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے T3 T4 جو لیول ہے وہ کم ہے اور TSH لیول جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے. یہ تو آپ نے پیتھولوجیکلی آپ نے دیکھ لیا. اب اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چل گیا آپ کو یہ ہائپوتھائرائڈزم کا پیشنٹ ہے. اب ہائپوتھائرائڈزم پر آپ ڈائریکٹ ہائپوتھائرائڈزم کی کوئی میڈیسن نہیں دیں گے ایک بیماری کے نام پر، بلکہ اس کی باڈی کے ٹوٹل سمٹمز کو آپ دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد جو میڈیسن اس سے میچ کرتی ہے، جو اس سے بالکل مماثل ہے. ہومیوپیتھی کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ میڈیسن دی جائے جو اس کی علامات سے بالکل مماثلت رکھتی ہو. جب وہ بالکل مماثلت رکھتی ہے تو وہ میڈیسن جب آپ دیں گے تو اللہ کے فضل سے یہ جو ہائپوتھائرائڈزم ہے یہ کیور ہو جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہائپوتھائرائڈزم کے لیے پریکاشنز کیا ہو سکتی ہیں یا ہم کون سی حفاظتی تدابیر اختیار کر کے ہائپوتھائرائڈزم کو منیمائز کر سکتے ہیں. دیکھیں، ہم ہائپوتھائرائڈزم کا شکار ہیں اگر تو ہمارا میٹابولزم کا جو عمل ہے وہ سست ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری خوراک جلدی ہضم نہیں ہوتی ہے، پروٹین کو ہم جلدی ہضم نہیں کرتے ہیں، وائٹامنس کو ہم جلدی جتنے بھی انٹیک کرتے ہیں وہ جلدی ہمارے جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن رہتی ہے. تو فائبر والی جو ہماری جتنی جن میں فائبر زیادہ ہو وہ اگر ہم خوراک لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت اچھی ہے. جیسے آپ چھلکا اسبگول جس کو ہم بولتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اور وہ ہر کھانے کے ساتھ 2 چمچ لیے جا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو گرین ٹی ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنے ویٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کھانا کم کھائیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، ہلکا پھلکا چلنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے کہ آپ کو تھکاوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے، سردی زیادہ لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لیٹے رہیں. لیٹے رہنے سے یہ ہے کہ آپ میں اوبیسٹی اور بڑھ جائے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، ہلکا نیم گرم پانی پئیں اور ایسے پھل نہ کھائیں جو آپ کے ویٹ کو بڑھاتے ہیں، اور ایسے پھل جو ہے نا ان کا انتخاب کریں جو ویٹ زیادہ نہیں بڑھاتے ہیں. جیسے اس میں ڈرائی فروٹ ہیں، آڑو ہے، ناشپاتی ہے، اس طرح کے جو پھل ہیں، یہ اسٹرابری ہے، ان کو کھایا جا سکتا ہے. یہ ہائپوتھائرائڈزم میں آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.